باب ذی وقار ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی مشکل مرحلے میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے کل خالق کائنات جل جلالہ اس کی اس مقام پہ مدد فرمائے گا جس مقام پہ اسے مدد کی ضرورت ہوگی، اور جس نے کسی مسلمان بھائی کو مشکل لمحوں میں چھوڑ دیا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی اس مقام پہ مدد نہیں کرے گا جہاں اسے مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو لہٰذا ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ نہایت بھائی چارے کے ساتھ اور ایک دوسرے مسلمان کا درد مسلمان کے دل میں ہونا لازم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دور میں جب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں، کیونکہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ جس پر قرض ہوتا تھا حضور علیہ السلام اس وقت تک اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی قرض کی ذمہ داری نہیں اٹھا لیتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مرحوم کے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے اس لیے یہ تدابیر اختیار فرماتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے پھر اپنے بھائی کا جنازہ خود پڑھ لو، اس لیے کرتے تھے تاکہ کوئی نہ کوئی مسلمان یہ ذمہ داری قبول کر لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ یہ اس وقت تک رہا حضور کا معاملہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، اور جب مدینہ میں آ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں مال و دولت کا ڈھیر لگوا دیے، اس وقت حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی تمہارا مر گیا اور اس کے ذمے قرض ہوا تو اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور جو اگر وہ وراثت چھوڑ کے مرے گا تو اس کی وراثت کے مالک اس کے وارث ہوں گے۔ لیکن یہ ان لمحوں کی بات ہے، ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکی زندگی بسر کر رہے ہیں یا مدینے کی زندگی تھی، لیکن اس وقت تک ابھی مال و دولت کے اتنے معاملات آسائشیں نہیں تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنازہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں؟ عرض کی گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمے قرض ہے۔ پھر فوراً یہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، اس کا قرضہ میں اتار دوں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تو نے اس کی گردن چھڑائی ہے رب کل دوزخ سے تیری گردن کو چھڑا دے گا۔ باب ذی وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے ہمدردی پر کتنے انعام عطا فرمائے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ القیامت والے دن اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو تو وہ اسی طرح کسی نہ کسی کا بوجھ اتار دیا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی گردن کو جہنم سے آزادیاں عطا فرما دے گا۔ تو یہ مسلمان کے ساتھ ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی یہ ایک عظیم پہلو ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار بہت غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، افلاس بھوک کے دن تھے آپ کے اوپر، اور آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا تھا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو جب پتہ چلا کہ حضرت خزیمہ کو کہ حضرت امام احمد بیمار ہیں، تو حضرت خزیمہ ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے، بلکہ ان کی بکری بیمار تھی حضرت امام احمد کی، اور امام احمد کی بکری کا نظام ان کے سارے گھر والوں کے اوپر، سارے گھر والے دودھ پہ گزارا کرتے تھے، دودھ پی کر بکری کا اپنی زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے دن بسر کیے، اور حضور کے صحابہ نے اور تابعین تبع تابعین نے ائمہ دین نے بھی یہ مشقتیں دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بسا اوقات ایسے دن آتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں صرف ایک بکری ہوتی تھی، اور حضور اسی کا دودھ پی کر گھر میں گزارا کرتے، اور اگر کوئی مہمان آ جاتا تو حضور خیر خواہی مسلم کے جذبے میں آقا علیہ السلام خود بھوکے رہتے، لیکن اس مہمان کو کھلا کر اپنا خود بھوک پہ گزارا کرتے۔ تو حضرت امام احمد کی بکری بھی ان کے گھر کا نظام چلاتی تھی۔ حضرت خزیمہ کو پتہ تھا کہ یہ غریب انسان ہے اور وقت کا امام بھی ہے، تو آپ سرکار جب حضرت امام احمد کی بکری بیمار ہوئی تو حضرت خزیمہ ان کے گھر جایا کرتے، اور جہاں حضرت امام احمد بیٹھتے جس گدی پہ، اس گدی کے نیچے ہر روز 1 2 3 دینار رکھ کے واپس آ جاتے۔
اور واپسی اٹھتے وقت کہتے کہ اپنی گدی کے نیچے دیکھ لینا، شاید کوئی تیری قسمت وہاں سے جاگ اٹھے۔ حضرت خزیمہ اس وقت تک اس بکری کی عیادت کرتے رہے، امام اعمش کی بکری کی، جب تک وہ دوبارہ ٹھیک ہو کر پھر مکمل طور پہ دودھ نہیں دینے لگ گئی۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک مسلمان امام کی خدمت بھی کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل بھی کیا۔ تو اباب ذی وقار ساڈے اتنے لازم ہے، ساڈے مسلمان بھراواں دے اتنے اس وقت بہت ساری مصیبت آئی۔ یہ ساڈے جڑے صاحب ثروت لوگ ہیں انہاں ساریاں دے کان یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس دے وچ ویکھن اپنیاں چیزاں نو، بلکہ حدیث پاک دے وچ آندا میرے نبی علیہ السلام دے فرمان دا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دا چچا ذات بھائی اس دے کولو اس دی ضرورت تو زائد چیز منگے اور وہ بندہ اس نو نہ دے تے وہ بندہ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دا مستحق بن ویندا جے۔ ایک بندے دے کول لاکھ روپیہ پیا، اس کو ضرورت نہیں فوراً لاکھ روپیہ، لیکن وہ دے چچا ذات بھائی نے آ دیتا یار 10,000 روپیہ میں دے دے، 10,000 روپیہ میں دے دے، میں گھر ڈٹھا پیا میں گھر پاونا، تو آ کے نہیں بھئی اس نو تو نہ دیندا، ایک غریب بندہ پتہ نہیں واپس دیسی یا نہیں۔ تو احباب ذی وقار وہ قیامت والے دھاڑے ہے تو اس دا اپنے پیسہ، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے وہ کوئی اس حال وچ نہیں جائے گا کہ نبی علیہ السلام اس سے خوش ہون گے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ناراضگی اس دے اتنے ہوئے گی۔ اور صحابہ کرام فرماندے نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلے دے وچ موجود سن، ایک ساتھی دی سواری تھک پئی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی ساتھیاں نو واض و نصیحت فرمائی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس دے کول ضرورت تو زائد سواری ہے وہ اپنے اس مسلمان بھرا نو سواری دے جس دے کول سواری کوئی نہیں، جس دے کول ضرورت تو زاد راہ ہے یعنی کھاون پیون دا سامان ہے وہ اپنے اس مسلمان بھرا نو دے جس دے کول کھاون پیون دا کوئی سامان کوئی نہیں۔ اس کان اج سان بھی انہاں چیزاں دے تے عمل کرن دی ضرورت ہے۔ اج جس دے کول ضرورت تو زیادہ مکان ہیں، اگر کسی دے مکان سارے گر گئے نے تے او انہاں نو ہنسی خوشی دے نال انہاں مکاناں دے وچ ٹھہرن دی اجازت دے، بلکہ ہو سکے تے آکھے کہ ٹھیک ہے بجلی وغیرہ اے آسائشاں تسی استعمال کرو، انہاں دا بل میں اپنے کولو ادا کراں گا۔ یہ ساریاں صورتاں اگر اسی ادا کریں گے تو ساڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم دے مطابق اسی عمل کریں گے۔ اور اگر انہاں ساریاں چیزاں تو ہٹ گئے اور ہر بندہ اپنی فکر دے وچ پی گیا، کل قیامت والے دھاڑے اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ جواب دہ ہونا پوے گا۔ احباب ذی وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام فرماندے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر قافلے دے پیچھے چلدے سن، اور پیچھے چلدے کیوں سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیڑا قافلے دے وچ رہ ہویا جانور ہوندا سی حضور علیہ السلام اس دے چلاون دے وچ مدد فرماندے سن۔ اور بعض اوقات اگر کوئی بندہ پیدل چل رہا ہوندا سی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نو اپنی سواری دے اوتے سوار فرماندے سن۔ ایک کرم نوازیاں سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اپنے امتیاں تے۔ آج حضور دے امتیاں نو انہاں ہمدردیاں دی ضرورت ہے۔ جتھے مسلمان مشکل لمحے دے وچ کوئی پھسے ہے، دعا مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت عمل کردے ہیں۔ ایک سیرا دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دو مسواکاں اگوں سامنے نظر آئیاں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مسواکاں توڑیاں اور ایک مسواک سدھی ایسی ایک تھوڑی جی ٹیڑھی ایسی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک ساتھی بھی نال ایسی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی نو سدھی مسواک عطا فرمائی اور جیڑی ٹیڑھی ایسی حضور علیہ السلام نے خود اپنے کول رکھ لی۔ یہ تعلیم دیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ احباب ذی وقار جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یہ مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ آج جتنے ہمارے صدقات و خیرات کے انداز ہیں انہاں صدقات تے خیرات دے اندازاں نو اسی مسلمان دی خیرخواہی دے حوالے نال اسی اپنے مسلمانوں دے اوتے خرچ کرنا شروع کر دیویے تے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ظاہری طور تے جڑے لوگ خرچ نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں اسا مال و دولت بڑا اکٹھا کر رہے ہیں۔ حقیقت ہے اگر کسی کو کروڑ بھی ہوئے تو وہ پھر بھی صاحب ثروت نہیں ہو سکتا، مال و دولت والا نہیں ہو سکتا، اس دی بھوک ختم نہیں ہو سکتی جے رب نہ کرے۔ اور اگر کسی کو کوئی شے بھی کوئی نہ ہوئے تو رب تعالیٰ جل جلالہ اس نو دل دا سخی بنا چھوڑے تو وہ غربت دے وچ بھی بڑے اطمینان دے دہاڑے بسر کردہ۔ میں غالباً کسی جگہ تے اتھے سنائی یا کسی اور مقام تے وہ ڈاکٹر اقبال دے حوالے نال ایک گل سنائی کہ ایک انگریز جس دے کول
ایک عورت کام کرتی سی، وہ خود بڑا افسر ہے سی، بڑا مال و دولت والا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطوط دے وچ یہ گل لکھی ہے، اس دے کول جڑی عورت کام کرتی ہے سی وہ مسلمان ہے سی غریب، پھٹے پرانے کپڑے پاون والی، پھٹی پرانی جتیاں پاون والی، لیکن اس دا اپنے رب دے اوتے کامل ایمان ہے سی، اپنے رب تے تقیہ رکھدی ہے سی، اپنے رب تے کامل بھروسے رکھدی ہے سی، وہ بڑی اطمینان دی زندگی بسر کرتی ہے سی۔ وہ جڑا عیسائی ہے سی، اس افسر وڈیاں لوگوں دیاں یاریاں وڈیاں دے نال، اس دی بیوی بھی اس دے نال اکثر دعوتاں دے اوتے وجنا، لوگاں بڑی عزت کرنی، افسر دی ہر پاس عزت ہی ہوندی ہے۔ ایک دن افسر جدوں گھر آیا تو اس نے ویکھیا کہ میری بیوی ایمان قبول کر چکی ہے۔ اس نے پوچھا بھائی کیوں ایمان قبول کر چکی ہیں؟ اس نے کہا کیڑی گل تو تم متاثر ہو کے اسلام قبول کیتا ہی؟ اس افسر دی بیوی نے دسیا کہ میں جڑی ہے ساڑی نوکریانی نا دھوبن جڑی ساڑے کپڑے دھومن آندی مسلمان عورت، میں اس نو ویکھ کے تے اسلام قبول کر کے دا۔ اس نے آکھیا کیڑی وجہ تو اس دے کیڑا تن ایڈی خوبی پسند آئی ہے؟ اس نے پھٹے پرانے کپڑے، جتیاں ٹوٹیاں ہوئیاں، اس دی غربت دا یہ حال ہے کہ صبح دا ہے کہ شام دا کوئی نہیں، کیڑی وجہ تو تیں ایمان قبول کیتا؟ اس آکھیا اتنی تنگی دے عالم دے وچ بھی میں اس دا سکون ویکھ کے تے میں اس گل تے پہنچیاں کہ مذہب انہاں دا سچا ہے۔